گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھا کرو۔ گھر میں اگر بے برکتی ہے، نحوست ہے، گھر میں نا اتفاقی ہے، سکون نہیں ہے تو یہ سورت پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے کسی گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی ہے، جیسے سانس گھٹنے لگا ہو، جیسے دیواریں بولنے لگی کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں، جیسے کوئی چھپی ہوئی بے سکونی آپ کی روح تک پہنچ گئی ہو؟ ایسے گھروں میں اکثر انسان کا دل نہیں لگتا، چاہے وہ کتنا ہی صاف ستھرا اور جدید طرز پر بنا ہو، وہاں سے جلدی نکلنے کو دل کرتا ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں اور قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی، نحوست اور نا اتفاقی پھیل چکی ہے تو یہ 7 وجوہات جان لیجئے۔ نمبر 1، الماریوں میں بند پرانے بوسیدہ اور ماضی کے بھاری کپڑے۔ یہ صرف کپڑے نہیں، یہ بدنما گرد آلود بوجھ ہیں جو نہ صرف جگہ گھیرتے ہیں بلکہ آپ کی روح کو دبا کر رکھتے ہیں۔ عورتیں اپنی الماری کھولتی ہیں تو خوشبو نہیں، ماضی کی مایوسیاں سانس لینے لگتی ہیں۔ وہ بچپن کا لباس، شادی کا بھاری جوڑا، جہیز کے بیکار فیشن، سب کچھ برسوں سے نہ پہنے گئے، نہ کام آئے، نہ کسی کو دیے گئے، تو پھر یہ کس کام کے؟ یہ وہ بوجھ ہے نہ صرف الماری میں جگہ گھیر رہا ہے بلکہ آپ کی زندگی سے روشنی، کشادگی اور سکون کو نگل رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر سے سجا کر رکھے گئے یہ بے جان کپڑے برکت کو روکتے ہیں، فکر کو بلاتے ہیں اور نحوست کو گھر کا مکین بنا دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زائد چیزوں کا انبار نہیں لگایا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی سادہ زندگی ہمارے منہ پر تمانچہ ہے جو ہر پرانی چیز کو یادگار بنا کر سجاتے پھرتے ہیں۔ وقت بدل چکا ہے، فیشن بدل چکا، جسم بدل چکا، لیکن ہم ضد کیے بیٹھے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کام آ جائیں گے۔ یہ کبھی اکثر قبر تک نہیں آتا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی وہ چیزیں جو ہمیں خوشی کی یاد دلاتی ہیں در حقیقت غم، رکاوٹ اور بے سکونی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سب کچھ باہر سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک چھپا ہوا بوجھ، ہر آسائش کے باوجود سکون سے خالی دل، شاید اس لیے کہ ہم نے ماضی کو جسم سے الگ کر دیا مگر روح سے نہیں۔ وہ کپڑے، وہ یادیں، وہ قیمتی سامان جو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، شاید وہی ہمارے سکون کی راہ میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک حقائق آ رہی ہے، اس حقائق کو ضرور سن لیجئے گا، فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ سارا نام کی لڑکی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی، زیورات چمکدار، ملبوسات قیمتی اور خواب ان سب میں زیادہ روشن۔ سارا بچپن سے اپنی شادی کے خواب دیکھتی آئی تھی اور ماں نے ہر قیمتی لباس، ہر ریشمی دوپٹہ اور ہر مہنگا جوڑا بڑے پیار سے الماری میں سنبھال رکھا تھا۔ شادی کے بعد بھی اس نے ان سب چیزوں کو یوں سنبھالا جیسے کوئی خزانہ ہو، اتنی احتیاط سے کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ مگر چند ہی مہینوں میں سارا کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ جس طرح ہنستی تھی اب اسی طرح خاموش رہنے لگی۔ پہلے خارش، پھر سر درد، پھر بے چینی، راتوں کو جاگنا، دن بھر تھکن کا احساس، شوہر پریشان، گھر والے حیران، مگر کوئی سمجھ نہ پایا کہ سارا کی چمکتی زندگی میں اچانک یہ دھند کیوں چھا گئی۔ ڈاکٹروں سے علاج کروایا، خون کے ٹیسٹ، وٹامنز، نیند کی دوائیں، مگر سب بے اثر۔ روحانی علاج بھی کروایا، وظیفے بھی کیے، ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ بوجھ، وہ غم، وہ دھواں کسی طرح چھپنے کا نام نہ لیتا۔ پھر ایک دن محلے کی ایک بوڑھی عورت جو کہ صوم و صلات کی پابند تھی، سارا کے گھر آئی۔ اس نے سارا کی حالت دیکھی، الماریوں کو غور سے دیکھا اور نرمی سے ایک سوال کیا، بیٹی تمہارے پاس شادی کے کپڑے اب بھی رکھے ہیں؟ سارا نے اسے تعجب سے کہا، جی اماں، اتنے مہنگے اور خوبصورت کپڑے ہیں، کیسے دے دوں؟ بوڑھی خاتون نے دھیرے سے کہا، پھر تم کیوں چاہتی ہو کہ خوشیاں آئیں جب تم نے ماضی کو قید کر رکھا ہے؟ بیٹی، کبھی کبھی کپڑے نہیں، ان سے جڑی یادیں بوجھ بن جاتی ہیں۔ روحانی طور پر جگہ نہیں بچتی جب ہم ہر چیز کو سجا کر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ دکھوں کو بھی۔ سارا نے اس دن رات سوچا، روئی، پھر اگلی صبح الماری کھولی، وہ سب کپڑے، وہ مہنگے لہنگے، وہ ریشمی شالیں، وہ سب اس نے بیوہ عورتوں کو،
یتیم بچوں کو اور مسجد کی صفائی کرنے والی خالہ کو دے دیے۔ وہ کہتی ہے جیسے جیسے میں نے کپڑے دیے میرے اندر سے ایک ایک بوجھ ہٹتا گیا، جیسے کسی نے میرے دل کا زنگ صاف کر دیا ہو۔ چاند ہی دنوں میں اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، نیند آنے لگی، چہرے پر پھر سے چمک آ گئی۔ اس کے شوہر نے ایک دن پوچھا، سارا تم نے ایسا کیا کر لیا کہ وہ مسکرائی اور صرف اتنا کہا کہ میں نے وہ کپڑے صدقہ کر دیے جو میرے جسم کے لیے تو نرم تھے مگر میری روح کے لیے سخت۔ اس حقائق کا پیغام یہ ہے کہ پرانی چیزوں سے جدائی صرف جگہ خالی کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی روح کو آزاد کرنے کی نیت بھی ہے۔ ہم اگر اپنی الماریوں سے چیزیں نکال دیں مگر دل سے نہ نکالیں تو منفی توانائی باقی رہتی ہے۔ کپڑے فقط کپڑا نہیں، وہ یاد، تعلقات اور وقت کا بوجھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر سچ میں چاہتی ہیں کہ گھر میں سکون، رزق میں برکت، دل میں قرار آئے تو گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں اور قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھیں۔ اب بھی وقت ہے۔ اگر روحانی سکون چاہتے ہیں تو یہ پرانے جوڑے نکال کر کسی بیوہ، کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیں۔ ان کے لیے یہ زندگی بن جائیں گے اور آپ کے لیے گھر سے نحوست رخصت کرنے کا ذریعہ۔ یاد رکھو، الماری کا بوجھ صرف لکڑی پر نہیں، تمہاری قسمت پر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، شکوہ نہ شکری اور ہر وقت رونے کا انجام بے برکتی کا اصل چہرہ۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں اور ان میں سے سب سے خطرناک اور لعنت جو اکثر گھروں سے نگل جاتی ہے وہ ہے شکوہ نہ شکری اور ہر وقت چیخو پکار۔ یہ وہ زہر ہے جو ایک بات دل میں اتر جائے تو نہ رزق میں برکت بچتی ہے، نہ دل میں سکون، نہ رشتوں میں شرینی۔ ایسے گھر جہاں عورت ہر وقت روتی ہے، ہر بات پر شکوہ کرتی ہے، ہر دن ناشکری کے نالوں میں گزرتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ وہاں فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ ایسے الفاظ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ دوسروں کے پاس ہے، ہم تو بس جھیل رہے ہیں۔ یہ صرف جملے نہیں، یہ منفی توانائی کے خنجر ہیں جو گھر کے سکون کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ ناشکری صرف تمہارے رزق کو نہیں کھاتی بلکہ تمہارے بچوں کی تربیت کو زہر آلود کر دیتی ہے، شوہر کے دل میں بیزاری بھرتی ہے اور گھر ایک جہنم بن کر رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ دنیا کے کسی معاملے پر پریشان نہیں، اس کے لیے اللہ نے اس دن کو آسان بنا دیا۔ یعنی جو شخص شکر گزار ہے اس پر اللہ کی آسانی برستی ہے، لیکن جو ہر وقت شکوہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر مصیبت کو خود دعوت دیتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یاد رکھو، بے برکتی کی سب سے بڑی جڑ تمہاری زبان کا شکوہ ہے۔ جو عورتیں اور مرد شکر کو اپناتے ہیں ان کے گھروں میں نہ دولت کے انبار ہوتے ہیں، نہ قیمتی ساز و سامان، مگر ان کے چہرے پر نور، باتوں میں اطمینان اور دل میں تسکین ہوتی ہے۔ اگر تم واقعی گھر سے منفی اثرات ختم کرنا چاہتے ہو تو فوراً یہ عادت چھوڑ دو، ورنہ شکوہ تمہاری زندگی کا وہ دیمک بن جائے گا جو سب کچھ چاٹ کر خاکستر کر دے گا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ایک سچی حقائق سناتے ہیں، اسے آخر تک ضرور سن لیجئے گا۔ ایک چھوٹے سے شہر کی پرانی گلی میں اینٹوں سے بنا ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ باہر سے وہ گھر ایسا لگتا تھا جیسے خوشیوں کا محل ہو، لیکن اس کے اندر وہ چیخیں گونجتی تھیں جو کانوں سے نہیں دل سے ٹکراتی تھیں۔ یہ گھر نائلہ بی بی کا تھا، ایک ایسی عورت کا جو بظاہر بہت عبادت گزار، با پردہ اور دیندار سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کی زبان ہر وقت شکوہ کرتی، ہر وقت گلہ کرتی، ہر وقت ناشکری کی آگ اگلتی۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا تو اس کے ساتھ ہی نائلہ بی بی کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دیتی، بچوں پر، شوہر پر، قسمت پر، رزق پر، حتیٰ کہ رب کی تقسیم پر بھی وہ ناخوش تھی۔ اس کا جملہ ہمیشہ یہی ہوتا، کیا مل گیا مجھے اس زندگی سے، کیا رکھا ہے میرے نصیب میں۔ شوہر کمانے جاتا تو یہ کہتی، تم کماتے ہی کیا ہو، گھر میں کچھ ہوتا تو نہیں ہے،
بچے کچھ مانگتے تو انہیں کہتی کہ کیا میں خزانہ پر ہوں؟ ہر وقت مانگتے رہتے ہو۔ ہر دن کی ابتدا شکوے سے اور اختتام ناراضگی سے ہوتا۔ زبان پر بس ناشکری کا طوق اور لہجے میں زہر۔ وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ گھر میں سکون ختم ہوتا گیا۔ شوہر کا چہرہ مرجھا گیا، بچے ماں سے دور ہو گئے، رزق رکنے لگا، بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے، حتیٰ کہ یہ دن اس کی بڑی بیٹی جو ہائی اسکول میں پڑھتی تھی روتے ہوئے کسی بزرگ عورت کے پاس گئی اور کہا کہ خالہ، ہمارا گھر جیتے جی قبرستان بن گیا ہے۔ ہماری ماں صرف روتی ہے، شکوہ کرتی ہے، ہر وقت بد دعائیں دیتی ہے۔ کیا واقعی اللہ ہمارے گھر سے ناراض ہے؟ بوڑھی عورت نے خاموشی سے اس بچی کا سر ہلایا اور کہا کہ بیٹی، جہاں ناشکری ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جہاں ہر وقت نالہ فریاد ہو وہاں فرشتے ٹھہر نہیں سکتے۔ وہاں صرف نحوست کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی سسکنے لگی۔ اس دن اس نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اتنا کہا کہ ماں، کیا ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ تیرے شکوے بھی ہمیں کھا گئے اور دعائیں بھی ہمیں نہ ملیں؟ وہ ماں پہلی بار خاموش ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور زبان لرزنے لگی۔ اسی رات اس نے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی، اپنی ناشکری، شکوے اور چیخو پکار پر آنسو بہائے۔ کچھ ہی دنوں میں اس گھر میں سکون لوٹنے لگا، رزق کی برکت آہستہ آہستہ پلٹنے لگی، بچوں کے چہرے کھلنے لگے اور سب سے بڑھ کر نائلہ بی بی کی زبان شکر گزار ہو گئی۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سب سے عام شکوہ، ناشکری اور ہر وقت کی چیخو پکار کو ترک کرنا ہے۔ یہ زہر اگر ایک بار گھر میں گھس جائے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ناشکری اللہ کے عذاب کو کھینچتی ہے اور شکر گزاری اس کی رحمت کو۔ عورت کی زبان گھر کا مقدر بدل سکتی ہے، لیکن وہی زبان اگر زہر اگلے تو گھر کا چراغ بھی بجھ سکتا ہے۔ نمبر 3، دیواروں کا رنگ ایک ایسی خاموش قاتل طاقت ہے جو آپ کے گھر کو گھٹن میں دھکیل سکتی ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سے ایک بات ایسی ہے جو اکثر گھروں میں شیطان کو بٹھا دیتی ہے، دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے اور گھروں کو قبرستان جیسا بنا دیتی ہے، اور وہ ہے دیواروں کے رنگ غلط انتخاب۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی روح کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں لیکن دیواروں پر سیاہ، گہرے نیلے، تیز سرخ یا خون کی طرح سے بھڑکتے رنگ چڑھاتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے گھر میں گھٹن، بے سکونی اور ذہنی انتشار کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ایسے رنگ نہ صرف روشنی کو نگل لیتے ہیں بلکہ گھروں کو قہر جیسا بنا دیتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں دل پر بوجھ ہو، ذہن پر دھواں ہو، وہاں نہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں نہ دل کو چین ملتا ہے۔ سائنس بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ گہرے رنگ ذہنی دباؤ، غصے اور تناؤ کو بڑھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ ماحول سادہ، صاف اور کشادہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دل کو سکون دے، آنکھوں کو راحت دے اور روح کو تازگی بخشے تو دیواروں پر ہلکے، نرم اور روشنی کو منعکس کرنے والے رنگ چنیں، ورنہ یاد رکھیں وہ گہرے رنگ نہ صرف دیواروں کو تاریک کرتے ہیں بلکہ دلوں کو بھی اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ نمبر 4، روشنی اور ہوا وہ نعمتیں ہیں جن کو بند کر کے ہم خود اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ گھر پر منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سے ایک خاموش مگر تباہ کن جرم ہے روشنی اور ہوا کو اپنے گھر سے دور کر دینا۔ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کسی زندہ لاشوں کے ٹھکانے میں آ گئے ہوں۔ کھڑکیاں بند، پردے گرے ہوئے، روشنی غائب اور ہوا کا گزر بند۔ ایسا ماحول صرف گھٹن نہیں پھیلاتا بلکہ براہ راست شیطانی اثرات کو دعوت دیتا ہے۔ جب آپ سورج کی روشنی کو روک دیتے ہیں، جب آپ ہوا کے قدرتی بہاؤ کو قید کر دیتے ہیں، دراصل آپ اپنے گھر کو روحانی زوال کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی دھوپ، روشنی اور ہوا محض نعمت نہیں بلکہ منفی توانائی کے خلاف خاموش ہتھیار ہے۔
لیکن افسوس ہم خود اپنے گھروں کو قید خانے بنا لیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ برکت نہیں، سکون نہیں، نا اتفاقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن کیا صرف جھاڑو لگا دینا اور کچن چمکا دینا کافی ہے؟ نہیں، اصل صفائی ہے جو ماحول کو تازہ رکھے، روشنی کو اندر آنے دے اور شیطان کے بسیرے کو نکال باہر کرے۔ یاد رکھیں، وہ گھر جہاں ہر وقت اندھیرا یا باسی ہوا اور بندش ہو، وہاں صرف گھٹن نہیں، نحوست بھی بسیرا کرتی ہے۔ ایک ہفتہ آزمائش کیجئے، کھڑکیاں کھول دیجئے، دھوپ اندر آنے دیجئے، ہوا کو چلنے دیجئے اور دیکھیے کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور گھر میں سکون اترنے لگتا ہے۔ نمبر 5، گندا کچن گھر کی بے برکتی، نفرت اور ذہنی مریض کا آغاز۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سے ایک خفیہ وجہ شامل ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے گندا کچن۔ جی ہاں، وہی کچن جو رات کے کھانے کے بعد چکنائی بھری پلیٹوں، بدبودار برتنوں اور سڑتے ہوئے کچرے کا قبرستان بن جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، کیا کبھی کسی قبرستان میں رحمت نازل ہوتی ہے؟ تو پھر گندے بدبودار چکنائی میں ڈوبے کچن میں کیسے فرشتے اتر سکتے ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے جہاں شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، جہاں نحوست بسیرا کرتی ہے اور جہاں ہر صبح کا آغاز الجھن اور بد مزاجی سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، مگر افسوس کچھ گھروں میں صفائی صرف برتن دھونے تک محدود ہوتی ہے، اور وہ بھی اگلی صبح تک ختم۔ شیطان اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے اگر آپ چولہا صاف نہیں کرتی، برتن ترتیب سے نہیں رکھتی، کچرا باہر نہیں نکالتی، تو سمجھ لیں کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بے برکتی کو دعوت دی ہے۔ یہی وہ گھروں کا منظر ہے جہاں صبح سب چڑچڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی تکرار معمول بنتی ہے، بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور رزق میں برکت ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے پانی میں نمک۔ یاد رکھیں، صرف کچن صرف عورت کی نفاست نہیں، بلکہ پورے گھر کے سکون کی ضمانت ہے۔ اگر آج سے آپ نے رات سونے سے پہلے کچن سنوارنا شروع کیا تو سمجھ لیں کل صبح کی بے برکتی آپ کے دروازے پر پہلے سے دستک دے رہی ہوگی۔ نمبر 6، پرانا ناکارہ سامان گھر کی برکت کا گلا گھونٹنے والا خاموش دشمن ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور 6 نمبر پر جو چیز ہے وہ اتنی خبیث اور خاموش قاتل ہے کہ نہ بولتی ہے نہ ہلتی ہے، مگر اس کے رزق، سکون اور ذہنی توازن کا خون کرتی ہے، اور وہ ہے پرانا ناکارہ سامان۔ یہ پرانے صوفے، جلے ہوئے برتن، ٹوٹا فرنیچر، 10 سال پرانے کپڑے اور وہ جہیز کے جوڑے جو اب صرف فیشن کی لاش ہیں، کیا یہ سب آپ نے الماریوں، کمروں، چھتوں اور سٹورز میں دفن کر کے رکھے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے گھر میں منفی توانائی کو دعوت دے رکھی ہے۔ یہ ناکارہ چیزیں صرف جگہ نہیں گرتی، یہ ذہن پر بوجھ بھی، دل پر گھٹن اور گھروں پر نحوست بیٹھ گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، صفائی اور ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دیا، مگر ہم ہیں کہ ہر پرانی چیز سے ایسے لپٹے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ ان بیکار چیزوں کو شاید کبھی کام آ جائیں کہہ کر رکھ کر چھوڑنا صرف خود فریبی ہے۔ وہ وقت کبھی نہیں آتا، اور جب تک وہ چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، برکت کا دروازہ بند رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ان بیکار چیزوں کو صدقہ کر کے سکون خریدیں، یا انہیں سنبھال کر گھر کو قبرستان بننے دیں، کیونکہ جو چیز نہ خود کے کام آئے نہ کسی اور کے، وہ صرف نحوست پیدا کرتی ہے، اور نحوست کے ساتھ کوئی گھر خوش نہیں رہتا۔ نمبر 7، بیڈ شیٹس، پردے اور رنگ گھر کی فضا بگاڑنے والا خاموش زہر ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور 7ویں بات وہ ہے جو روز آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سکون کو کھا رہی ہے، مگر آپ اسے ڈیکوریشن کا نام دے رہے ہیں۔ گھروں میں استعمال ہونے والے رنگ، بیڈ شیٹس اور پردے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے سونے کا کمرہ آپ کی نیند اور دماغ پر حملہ آور ہو سکتا ہے؟ گہرے چمکتے چٹکتے رنگ جیسے سیاہ، سرخ، نیلا، یا ان پر بنے بڑے بڑے گلاب، جانور یا غیر مہذب پرنٹس، یہ سب ظاہری خوشنمائی کے پیچھے چھپا ہوا روحانی زہر ہے۔ یہ رنگ نیند کے دشمن ہیں، دماغ پر بوجھ ہیں، بچوں کے ذہنی تباہی کے راستے ہیں۔ آپ کے بچے اگر ہر وقت چڑچڑے ہیں، سوتے نہیں، چیختے ہیں، تو اس کی وجہ صرف ماحولیاتی شور نہیں،
آپ ہی کا منتخب کیا ہوا بے رحم اور بھاری رنگوں والا ماحول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ پاکیزہ پرسکون ماحول کو اپنانے کا حکم دیا۔ آپ نے کبھی چیختے بدنما رنگ نہیں پہنے، نہ اپنے آس پاس بے ہنگم رنگ و روشنی کو پسند فرمایا، اور ہم صرف فیشن کی خاطر اپنے گھروں میں نفسیاتی تباہی بچھاتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف ایک سادہ دھلی ہوئی ہلکے رنگ کی بستر کی چادر یا پردے کی تبدیلی آپ کے گھر کے ماحول، آپ کے دل کی گھٹن اور بچوں کے مزاج کو بدل سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، یا تو سکون والا ماحول چن لیجئے یا پھر روزانہ بے سکونی کو زہر بیچیں۔ اگر دل گھبرا رہا ہے اور گھر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، اگر ہر لمحہ بے چینی کا شکار ہیں، تو سن لیجئے، صرف نظر بد، حسد یا جادو کا وہم پالنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ مسئلہ دوسروں سے زیادہ آپ کے اپنے عمل کی لاپرواہی اور آپ کی روحانی بے خبری میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سب سے طاقتور ہتھیار قرآن ہے، اور وہ صورت ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرآن شفا ہے، روشنی ہے، سکون ہے۔ مگر افسوس، آج ہمارے گھروں میں قرآن یا تو شو کیس میں بند ہے یا محض سجے ہوئے جلدوں میں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سورۃ البقرہ روز پڑھی جاتی ہے یا صرف رمضان تک محدود ہے؟ اگر نہیں تو پھر پریشانی پر شکوہ نہ کریں، یہ آپ کی اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح درود شریف ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جسے نہ ہم صرف محفلوں، مجلسوں یا جمعہ کے خطبوں تک محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ درود کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں معمول بنا لیں۔ صرف ایک ہفتہ مستقل درود شریف کا معمول بنا لیجئے، آپ خود دیکھیں گے کہ گھر میں کیسا نور اترتا ہے، کیسا سکون چھا جاتا ہے، اور کیسے دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ روحانی تڑپ صرف کلمات سے نہیں آئے گی جب تک عمل نہ ہو۔ تو ناظرین محترم، آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 7 بار سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ مزمل گھر میں نحوست کو ختم کرتی ہے، اور اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ہر حال میں شکر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔